بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 315، دنیا و آخرت۔ اس آیت کی ایک اور توجیہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بحرین سے مراد دریائے دنیا اور دریائے آخرت سے اللہ تعالیٰ نے عالم امکان کو دو سمندروں کے درمیان خلق فرما دیا ہے، ایک دنیا اور دوسری آخرت۔ ان کے درمیان ایک حد فاصل برزخ ہے، وہ دنیا میں آخرت کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ آخرت تک پہنچ سکتا ہے، اور آخرت میں دنیا کی طرف لوٹ نہ سکے گا۔ نہ دنیا آخرت پر غلبہ کرتی ہے اور نہ آخرت دنیا پر۔ صحیح نظریات و عقائد اس کے ہوں گے اور نیک اعمال اس کے موتی ہیں۔ اس دنیا میں زندگی کی تمام تر برکتیں مومن کے نور اور کردار کی وجہ سے ہیں۔ لولو کجا اور مومن کا نور کجا، کیا مجال ہے کہ موتیوں کی کہ وہ مومن کے نور کا مقابلہ کر سکیں۔ روایت میں کہ قیامت کے دن مومن کی پیشانی کا نور آنکھوں کو خیرہ کر دے گا اور اس کے اعمال صالح کا نور اس کی داہنی طرف چمک رہا ہوگا۔ کیا خوبصورت نظارہ ہوگا، سبحان اللہ۔ زندگانی دنیا کی مثال۔ زندگانی دنیا کی کیسی مثال خدا نے بیان فرمائی ہے۔ انسان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑے چاؤ پیار سے اس کی پرورش کرتا ہے، اور جب وہ جوانی کی حد میں داخل ہوتا ہے تو بڑی بڑی امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں، اور ماں باپ خیال کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں بڑے بڑے فائدے پہنچیں گے۔ یک موت کا جھونکا اسے اڑا کر لے جاتا ہے تو ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس دنیا میں وہ آیا ہی نہ تھا۔ کچھ نشان روز پیٹنے کے لیے باقی رہ جاتے ہیں، اور وہ بھی چند روز کے لیے۔ ایسی چند روزہ زندگی پر اگر انسان خدا کو بھول جائے اور حیات بعد الموت کے لیے کوئی سامان نہ کرے تو اس سے زیادہ بے وقوف کون ہے۔ اہل جنت کے لیے بے شمار انعامات ہوں گے۔ قرآن مجید میں اہل جنت کے لیے جن نعمتوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، جس پھل کو ان کا جی چاہے گا موجود پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے پھل موجود ہوں گے، اگرچہ ان کے نام وہی ظاہر کیے گئے ہیں جو دنیا کے پھلوں کے لیے ہیں، مگر ذائقے میں، روح کی تازگی میں ان پھلوں سے ان کو کوئی نسبت نہ ہوگی۔ اگر کچھ نئے نام ذکر کیے جاتے تو چونکہ ان کے ذائقے سے انسان بے خبر ہوتا، لہٰذا ان کی طرف رغبت نہ ہوتی اور نہ ان کی خواہش دل میں پیدا ہوتی۔ نمبر 2، پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ چوپاؤں کا گوشت جنت کی غذا، انہیں صرف طیور کا گوشت ملے گا، پھر جس قسم کے طائر کا گوشت وہ چاہے گا ملے گا۔ یہ طائر جنتی کے ہوں گے جن کی گوشت کی لذت ہی کچھ اور ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام گوشتوں میں طیور کا گوشت افضل ہے۔ نمبر 3، کوئی لغو بات وہاں سنائی نہ دے گی، وہاں کے تذکرے ہی کچھ اور ہوں گے۔ خدائی حمد ہوگی، تسبیح ہوگی، دنیاوی حالات سب بھول بسر جائیں گے۔ نمبر 4، وہاں تو جب کوئی ایک دوسرے سے ملے گا تو وام علیکم کہتا وہ ملے گا، حتیٰ کہ فرشتے بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے۔ نمبر 5، داہنی طرف والوں یعنی نیک اعمال والوں کا کیا کہنا سنو، انہیں کیا کیا عیش نصیب ہوگا۔ الف، بے کانٹے کی بیریوں پر ان کا سایہ ہوگا۔ معلوم ہو کہ بیری کا درخت جنت کے درختوں میں سے، جبھی تو مردے کو آب سدرہ سے غسل دیا جاتا ہے۔ اتبا کہتے ہیں کہ بیری کے درخت کے نیچے سونا اور بیٹھنا مفید صحت ہے، اور بیری کا پھل معدے کی اصلاح کرتا ہے۔ بے گھتے ہوئے کیلے درختوں میں لگے ہوئے جتنے چاہو کھا لو۔ جیم، لمبے لمبے سائے، ان میں گزرنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں۔ دال، جھرنے کی ہلکی ہلکی پھوار، سبحان اللہ ہے۔ پھر پھل ایسے نہیں جیسے دنیا میں ہوتے ہیں کہ ایک فصل کے بعد دوسری کا انتظار، بلکہ ہر پھل سدا بہار کسی موسم کا ہو، ہر وقت موجود۔ حمزہ، بیبیاں وہ جن کی خلقت نئی شان سے ہوئی ہوگی، کنواریاں، حسن کی پریاں، ادا و ناز کی دیویاں، دلفریبی کی پتلیاں جن کو کسی نے چھوا تک نہ ہوگا۔ اللہ اللہ، نیک بندوں کی کیا ناز برداریاں ہیں۔
دنیا میں زندگی کے چند روز تکلیف میں گزار کر یہ عیش و نشاط کی دنیا ہمیشہ کے لیے مل جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش کے قطروں سے موتی پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے بیشتر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ خداوند کریم نے دو دریاؤں کو پیدا کر کے جاری فرمایا، ان میں ایک میٹھا اور دوسرا کھاری ہے، لیکن ان دونوں کا نظام سفر الگ الگ ہے۔ میٹھا کھاری میں اور کھاری میٹھے میں نہیں ملتا، وہ اس کے کام میں مداخلت نہیں کرتا اور یہ کام اس کے کام میں اور یہ اس کے کام میں۔ پھر میٹھا پانی پینے کے لیے بنایا گیا ہے اور تعفن سے بچنے کے لیے اور دریائی ماحول کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے کھاری پانی پیدا کیا گیا ہے۔ ان دو دریاؤں سے چھوٹے بڑے موتی اور مونگے باہر نکلتے ہیں۔ ان موتیوں میں سے کچھ بڑے ہوتے اور کچھ چھوٹے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ بارش کے قطروں کے مطابق پیدا ہوتے ہیں، جیسا جیسا قطرہ باران ویسا ویسا موتی۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، صدف نامی ایک دریائی جانور ہے کہ جب بارش آتی ہے تو پانی کی اوپر والی سطح میں آ کر منہ کھول دیتا ہے۔ بارش کا ایک قطرہ لے کر واپس اپنے ٹھکانے میں چلا جاتا ہے اور وہی قطرہ مروارد بنتا ہے۔ بارش کے فوائد: کیا یہ اس کی قدرت کا شاہکار نہیں کہ جو پانی آسمان سے اس نے برسایا تھا، زمین نے اس کو جذب کر کے کیا کمال دکھایا۔ ایک ہی پانی سے مختلف رنگ، بو، مختلف مزے کے پھل پیدا کیے، ہر ایک کی شیرینی جدا، ذائقہ جدا۔ ہماری زبان میں یہ طاقت نہیں کہ پھلوں کی مٹھاس کے درمیان امتیازی خطوط کھینچ سکے۔ ہمارے پاس لے دے کے صرف ایک لفظ میٹھا ہے۔ گنا بھی میٹھا، انگور بھی میٹھا، کھجور بھی میٹھی، آم بھی میٹھا، تربوز بھی میٹھا، حالانکہ ان سب کی مٹھاس جدا جدا ہے۔ زبان فوراً بتا دیتی کہ یہ مٹھاس فلاں پھل کی ہے، لیکن اس کے پاس وہ الفاظ نہیں جس سے یہ بتا سکے کہ انگور اور انجیر کی مٹھاس میں یہ فرق ہے، شکر اور آم کی شیرینی میں یہ تفاوت ہے۔ اس گودے کی صورت الگ ہے، ان کا رسیلا پن جدا ہے۔ غرض کس کی طاقت ہے کہ خدا کی صنائیوں کو لکھ سکے اور ان کے لحاظ سے اس کی حمد کر سکے، لیکن جتنا سمجھ میں آتا ہے کم سے کم اس کا اتنا ہی شکر تو ادا کرے۔ مومن کی قبر میں اعمال صالح کا نور جگمگا رہا ہوگا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بحرین دنیا و آخرت اور عالم برزخ ان کے درمیان حد فاصل ہے۔ روایت میں کہ جب بندہ مومن قبر میں جائے گا تو 5 انوار کا مشاہدہ کرے گا، ایک اس کے اوپر اور ایک اس کی پائنتی طرف، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ وہ اس کے سامنے موتیوں سے بڑھ کر چمکیں گے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سے انوار ہوں گے؟ فرمایا گیا، اوپر والا نماز، دائیں طرف والا نور روزہ اور بائیں طرف حج اور پائنتی طرف والا زکوٰۃ ہے، لیکن سامنے والا نور محمد و آل محمد کی ولا و محبت کا نور ہوگا۔ وجود انسانی میں بھی 2 دریا ہیں۔ مرج البحرین کی ایک اور تعویل کی گئی کہ خوف اور امید 2 ایسے دریا ہیں جو وجود انسانی میں موزن ہیں۔ خوف کھاری دریا اور امید شیریں اور میٹھا دریا ہے۔ فطری طور پر انسان ان 2 دریاؤں کے درمیان زندگی کے سانس لے رہا ہے۔ خوف جس دل میں پیدا ہوتا ہے اس کو کمزور کرتا ہے، لیکن امید ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی طرح ہے جو انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اس سے اس کے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے اور یہی قوت اس کو مصروف رکھتی ہے اور انسان ایک امید اور ایک سہارے پر بڑھتا رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم مومن کو امید دلاتا ہے اور اسے مایوس نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے بندہ مومن نہ دنیا میں کسی چیز سے خوف کھاتا ہے اور نہ آخرت میں خوف زدہ ہوگا۔ لیکن جب امید کی بات ہو تو انسان کو اپنے اعمال صالح پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے مقابلے میں کسی دوسرے کو حقیر مت جانو، ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال اللہ کے نزدیک مقبول و منظور ہوں اور تمہارے اعمال کو سند قبولیت نہ مل سکے۔ انسانی زندگی کے 2 ہی مقصد ہیں، ایک دنیاوی فلاح و بہبود، دوسرے اخروی نجات۔ دنیاوی فلاح سے میری مراد نیک نامی سے زندگی بسر کرنا، اخروی فلاح سے میری مراد یہ ہے کہ اس صحیح راستے پر چلنا کہ اعمال صالح مقبول ہو جائیں۔ ظاہر ہے دونوں راستے بڑے کٹھن ہیں، بغیر کسی کی رہنمائی کے منزلیں طے نہیں ہو سکتی۔ خدا نے اپنے لطف و کرم سے بندوں کی ہدایت کا پورا بندوبست کر دیا ہے، یعنی 1 2 نہیں 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو ہر
خطۂ ارض پر بھیج کر اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ اس امر کی تصدیق کے لیے کہ انبیاء فرستادہ خدا ہیں اور ان کو معجزات عطا فرمائے، خطا و نسیان سے محفوظ کر کے ان کے اقوال و افعال پر اعتماد و اعتبار کی مہر لگائی، اپنی سیرتوں کا مظہر بنائے، ان کی تاثیر کی طرف توجہ دلائی، اپنی کتابیں اور صحیفے نازل کر کے پسندیدہ زندگی کے قوانین سمجھائے، معاشرے کے اصول بتائے، نیکوکاری اور خیر پسندی کی حدود قائم کی۔ نیک کام بجا لائیے اور گناہ کو چھوڑ دیجیے۔ یخرج منہما لولو والمرجان، ان دو دریاؤں سے موتی و مونگے نکلتے ہیں۔ موتیوں سے مراد تقوی ہے اور مرجان سے مراد اطاعت خدا بندی ہے۔ خدا خوفی کی وجہ سے انسان گناہ کرنے سے ڈرتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اسے ہر کام کا حساب دینا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی وجہ سے وہ ہر وقت امیدوار رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اسی امید کے بل بوتے اور سہارے پر صدقہ و خیرات دیتا ہے، نیکیاں بجا لاتا ہے اور اعمال صالح سر انجام دیتا ہے۔ ان دونوں میں اعتدال اور حد فاصل کا ہونا ضروری ہے۔ زہد و تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے انسان کسی موقع پر ڈرتا نہیں ہے اور نہ آنے والے لمحوں سے گھبراتا ہے۔ نیکی کی جزا، اللہ تعالیٰ سورہ قصص کی آیت نمبر 84 میں فرماتا ہے کہ اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے جو نیکی کرے گا، یعنی آخرت میں فلاح و بہبود انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو بلندی نہیں چاہتے، اپنے آپ کو اوروں سے برتر نہیں سمجھتے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جو شخص چاہے کہ میری جوتی کا تسمہ میرے دوست کی جوتی کے تسمے سے بہتر ہو، وہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ حقیقت یہ کہ دنیا میں جتنے فسادات ہوتے ہیں ان میں زیادہ فوقیت تو برتری کے خبط کی بنا پر ہوتے ہیں۔ فلاں شخص کے مکان سے ہمارا مکان اچھا ہو، ہمارا فرنیچر اچھا ہو، ہمارا لباس فلاں کے لباس سے اچھا ہو، ہماری دولت فلاں کی دولت سے زیادہ ہو، ایک دو کیا فوقیت و برتری کے ہزار ڈھنگ ہیں۔ اس کے شوق میں آدمی کیا نہیں کر گزرتا۔ فساد کے معنی یہ ہے کہ احکام الہی کی خلاف ورزی کر کے اپنے من کی جوت جلا لی جائے۔ معاشرہ تباہ ہو یا برباد، ہم جو چاہیں وہی ہو، لوگ ہم سے دب کر رہیں گے۔ اگر ہمارا منشا حکم خدا کے خلاف ہے تو ہوا کرے، یہی تو وہ زہر ہے کہ جس سوسائٹی کی رگوں میں سرایت ہوا، پھر اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، دنیا کے ساتھ آخرت بھی تباہ ہوئی۔ آخرت کی بہتری تو صرف ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، اور پرہیزگار وہ لوگ ہوتے ہیں جو برائیوں سے بچے رہیں، احکام خدا کی خلاف ورزی نہ کریں۔ خدا کے لطف و کرم پر ایک نظر ڈالو کہ اس نے ہماری عاقبت سنوارنے کا کیا حوصلہ افزا وعدہ کیا ہے اور ہماری سزا کو کتنا ہلکا بنایا ہے۔ فرماتا ہے جو کوئی نیکی کرے گا میں اس کو 10 گنا زیادہ بدلہ دوں گا، اور جو برائی کرے گا اس کو سزا اس کی برائی کے مطابق ہی ملے گی۔ اب اس سے زیادہ رعایت کیا ہو سکتی ہے؟ سزا کم جزا زیادہ، ایک دے کے جہاں 10 ملیں وہاں عقلمند ایسے سودے میں کیوں نہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ ہمارے آدمی کو چھوڑ دیجئے۔ سید جزائری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کو اپنی جوانی پر ناز تھا مریض پڑ گیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی موت قریب آن پہنچی ہے تو اس نے اپنی ماں سے وصیت کے طور پر کہا، اماں جان جب مر جاؤں تو میرے پاؤں باندھ لینا اور مجھے زمین پر گھسیٹنا اور کہنا کہ او گناہگار۔ چنانچہ وہ مر گیا۔ اس کی ماں کا دل تو نہیں کرتا تھا کہ اپنے بیٹے کو زمین پر گھسیٹے، چونکہ اس کی وصیت تھی۔ اس نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو کھینچے، آواز آئی، ہمارے بندے کو چھوڑ دو۔ آفرین ہے اس دل پر جو خوف خدا بھی رکھتا اور امید و رجا بھی۔ تفسیر منہج الصادقین میں ایک واقعہ نقل ہوا، ایک آدمی مرتے وقت متوجہ ہوا کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ وہ رو پڑا اور ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اے وہ خدا کہ جس کے پاس دنیا و آخرت ہے، رحم کر اس پر کہ نہ جس کی دنیا اور نہ آخرت۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں اور لرزشوں سے درگزر فرمائے۔ خوف خدا میں رویا کریں، گڑ گڑا کر دعا مانگا کریں، کثرت سے استغفار کیا کریں، انشاءاللہ ضرور بے ضرور وہ ہماری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے گا، کیونکہ اس سے بڑا کریم کوئی بھی نہیں ہے۔ حسن و حسین
رحمت الہی کے دو دروازے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کے دل میں امید جیسی نعمت پیدا کر دی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو انسان مایوسی کی وجہ سے گھٹ گھٹ کر مر جاتا۔ پھر توفیق خدا بندی سب سے بڑی نعمت ہے، لہٰذا ہم سب کو اس نعمت کے بدلے اس مالک حقیقی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مفسرین نے کہا ہے لولو و مرجان سے مراد حسن و حسین ہے۔ سورہ حدید میں ارشاد خدا بندی ہے اور ایسا نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، آیت نمبر 28۔ تفاسیر میں اس سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ واقعتاً یہ دونوں شہزادے رحمت حق کے بہت بڑے دروازے ہیں، لہٰذا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے رحمت کے ان دروازوں کو پکڑا ہوا ہے۔ بدبخت تھے وہ لوگ جنہوں نے ان کی نافرمانی کی اور ان کے خلاف سرکشی اختیار کی اور ان پر ظلم کیا۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ایک شہزادے کو زہر دے کر شہید کیا، دوسرے کو تیروں، نیزوں، تلواروں اور پتھروں کی بارش برسا کر انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے قبضے میں ہیں وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، بلند کیے ہوئے بادبانوں کے ساتھ مثل پہاڑوں کے، تو اللہ کی نعمتوں میں سے کس کا انکار کرو گے؟ تفسیر القرآن میں کہ خدا کی ایک نعمت یہ بھی کہ پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے جہاز سمندر میں چلتے ہیں، ان کا چلانے والا بھی خدا ہے، پس خدا کی یہ نعمت جھٹلانے کے قابل نہیں۔ جن بھی ان جہازوں پر آدمیوں کی طرح سفر کرتے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، جب خدا نے ہر نعمت میں انسان کے ساتھ جنوں کو شریک کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ انسانوں کی طرح کوئی نہ کوئی فائدہ ان کو بھی ہوتا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس فائدے کو سمجھ نہ سکتے ہوں۔ تفسیر فصل الخطاب میں کہ اس کے خطاب میں ہے کہ اس کے قبضے میں ہیں، اس لیے ان کی رفتار ہواؤں سے وابستہ ہے جو اس کے حکم سے چلتی ہیں، چونکہ سابق زمانوں میں زیادہ تجارتی مسافر سفر دریا سے وابستہ تھے، اس لیے نعمہ الہی میں ان کشتیوں کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے۔ بعض جدید اہل فکر و قلم نے جواری کو آب جاری سے لے کر اس کے معنی ندیوں کے لیے ہیں اور منشاد فی البحر کے معنی یہ لیے ہیں کہ وہ ندیاں سمندروں کے اندر وجود میں آتی ہیں، اور کالاعلام کے معنی پہاڑوں کے نہیں بلکہ سبززاروں کے ہیں، اور سمندر کی سطح پر وہ ندیاں جو اس سے الگ رنگ کی ہیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے سطح سمندر پر درمیان میں لہلاتے ہوئے گھاس کے تختے ہوں۔ اور اس کے لیے امریکہ کے بحر اوقیانوس کا پتہ دیا ہے کہ اس کی سطح پر ایسی ندیاں جاری ہیں جو برطانوی جزائر تک بہہ کر جاتی ہیں، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاں الفاظ کے معنی بدلنے کی ضرورت نہ ہو، صرف مصداق کی تلاش ہو، جیسے رب المشرقین و رب المغربین، وہاں تو خیر، لیکن جہاں الفاظ کے معنی کا سوال ہو وہاں ایسا مفہوم قرار دینا جس سے 1400 برس کے بعد بھی عام لوگ واقف نہ ہوں۔ مگر چند آدمی جو امریکہ کے انکشاف کے بعد کے دریا کے جغرافیے کا مطالعہ کرتے رہے ہیں، بلاغت قرآنی کے خلاف ہے، جس سے لکھنے والے کے وسعت معلومات کا پتہ چل سکتا ہے، مگر مراد الہی کی تشریح اسے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تفسیر انوار النجف میں کہ الجوار المنشات جاریہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے کشتیاں جو کہ پانی میں جاری ہوتی اور چلتی ہیں، اور منشات کی معنی مرفوعات یعنی بلند، اور جواری منشات سے مراد وہ کشتیاں جن کا بادبان بلند کیا جائے جو دور سے پہاڑ کی طرح دکھائی دیں، اور اس کے زور سے کشتیاں پانی کی لہروں کو چیرتی ہوئی تیزی سے سفر کی منازل کو طے کرتے ہیں۔ یہ بھاری بھرکم جہاز حکم خدا سے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے بھاری بھرکم جہاز بہت سارا وزن اپنے دامن میں لیے سمندروں پر دوائیں۔ الجوار کی اصل الجواری تھی یا حذف کر دی گئی، اور کسرہ اس پر دلالت کرتا ہے، اور جواری جمع ہے جاری اور جاریہ کی،
جس کا معنی پانی پر تیرنے والی کشتی۔ یہ سفینہ کے مترادف ہے۔ غرض کے سفینہ فلک اور جاریہ کا ایک ہی معنی ہے۔ آپ اس سے کشتی بھی مراد لے سکتے ہیں اور بحری جہاز بھی۔ آیت مبارکہ میں ولوالجوار کہا گیا ہے کہ دریاؤں اور سمندروں میں چلنے والی کشتیاں اور جہاز خدائی کے تو ہیں۔ المنشآت دو طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ پر فتح کے بعد یعنی ہم مفعول بمعنی مرفوعات کشتیوں کو دیکھو کہ ان کے درمیان مضبوط قسم کا پردہ یا کپڑا باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ کشتی کو پانی چلاتا ہے اور وہ ہواؤں کا مقابلہ بھی کرتا ہے۔ دوسرا حمزہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے منشآت یعنی منشآت فی الحرکہ والسیر، وہ کشتیاں جو روانہ ہونے کے لیے آمادہ کھڑی ہیں، جیسے علام جمع علم کی ہے جس کا معنی ہے بلند پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کی سطح پر بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے اور بحری جہاز تو دور دور سے پہاڑ کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ عناصر اربع، آپ کو تو معلوم ہے کہ فطرت کے عناصر چار ہی ہیں۔ ان کو عناصر اربع کے نام سے پکارا جاتا ہے اور تمام مرکبات ان چار چیزوں سے تیار ہوتے ہیں، یعنی پانی، ہوا، مٹی اور آگ۔ یہ چاروں چیزیں عالم موجودات کے بنیادی ستون ہیں، لیکن آج کی جدید سائنس 80 چیزوں کو بنیادی عناصر میں شمار کرتی ہے، لیکن ان 80 اشیاء کی ابتدا ان چار عناصر سے ہوتی ہے۔ موجودہ سائنس پانی، آگ، ہوا اور مٹی پر بے شمار تجربے کر چکی ہے۔ ہم گزشتہ مباحث میں کہہ چکے کہ انسان کی پیدائش مادہ عنصر سے ہوتی ہے، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پھر کہا گیا کہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، پھر میٹھے اور کھاری پانی کے بارے میں بتایا گیا کہ دونوں بغیر کسی ملاوٹ کے بہہ رہے ہیں اور ان سے مونگے اور موتی نکلتے ہیں۔ گویا تینوں عناصر پر بات ہو چکی ہے، البتہ ایک عنصر باقی رہتا تھا، وہ تھی ہوا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ہوا ہی تو ہے جو کشتیوں اور جہازوں کو پانی پر دوڑاتی پھر رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوا بہت بڑی نعمت ہے، اس میں زندگی کی بقا پوشیدہ ہے۔ انسان اور حیوانات اور نباتات وغیرہ کو ہوا کی اشد ضرورت ہے۔ یہ جہاز اور کشتیاں تجربے سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ہر وہ چیز پانی سے وزن کے لحاظ سے کم ہوگی، وہ پانی میں ڈوبے گی نہیں، لیکن اگر وہ بھاری ہوئی تو ڈوب جائے گی۔ سوئی کو بھی پانی میں پھینکا جائے تو وہ تیرنے کے بجائے ڈوب جائے گی، لیکن آپ بھاری بھرکم جہاز اور انسانوں اور وزن سے لدی ہوئی کشتیوں کو دیکھ لیجئے کہ بڑی آسانی سے آ جا رہی ہیں۔ اس دور جدید میں تو سمندری سفر بہت آسان ہو چکا ہے۔ جدید ترین بحری جہازوں میں زندگی کے تمام وسائل و اسباب موجود ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ پورے کا پورا شہر سمندر میں چل پھر رہا ہے، بلکہ اب تو جہاز بڑے پرسکون طریقے سے چلتے ہیں۔ کمپیوٹرائز نظام نے بحری نظام کو مزید آسان بنا دیا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ اتنی بھاری مشینری کو پانی میں دوڑایا پھرایا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ہوا کا اثر ہے۔ سمندروں اور دریاؤں میں بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہیں اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ نیچے چلی جاتی ہیں، گویا مچھلی کا سسٹم بھی ہوا کے تحت چل رہا ہے۔ سائنسدانوں نے ان مچھلیوں کو دیکھ کر بحری نظام میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا بہترین اور خوبصورت نظام ہے خدا کا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کشتی کے چلنے پھرنے کا دار و مدار سوار پر ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو جہاز اور کشتیاں پانی پر ٹھہر بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ فوراً ڈوب جاتے۔ اب جبکہ نئے نئے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بحریہ کا سارا سسٹم ہوا کا محتاج ہے۔ گزشتہ ادوار میں کشتیوں پر کپڑے کا پردہ کھڑا کر دیا جاتا تھا جو ہوا کی مدد سے کشتی کو آگے بڑھاتا تھا، اور جوں جوں ہوا کا دباؤ بڑھتا کشتی تیزی کے ساتھ سفر کرتی تھی۔ کشتیوں کا دریا میں چلنا۔ ایک روز ایک دہریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، جس خدا کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس پر ایمان کیسے لائیں؟ آپ نے فرمایا، تو نے کبھی دریائی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا، باہرا کیا ہے۔ فرمایا، کبھی ایسا ہوا کہ تیری کشتی طوفان میں پھنس گئی ہو اور تجھے ڈوبنے کا یقین ہو گیا ہو؟ اس نے کہا،
ایسا بھی ہوا ہے۔ فرمایا اس وقت تیرا دل کیا چاہ کرتا ہے؟ اس نے کہا ایک ایسی ذات کو دل ڈھونڈنے لگتا ہے جو کشتی کو طوفان سے باہر نکال دے۔ فرمایا بس وہی خدا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب مصیبت سے نجات پا جاتے ہیں تو پھر اپنے نجات دہندہ کو بھول جاتے ہیں، یاد رکھتے بھی ہیں تو چند روز۔ کشتیوں کا دریا میں چلنا، ہواؤں کا اسے کھینچ کر منزل مقصود کی طرف لے جانا، طوفان سے کشتیوں کو نکال کر ساحل تک پہنچانا، یہ سب خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان حوادث سے بچنے کے بعد لوگ بجائے خدا کے شکر گزار ہونے کے اس پاک ذات پر ایمان نہیں لاتے، تو ان سے زیادہ غدار اور ناشکرہ کون ہے؟ خدا کو ہر وقت یاد کرو۔ البتہ عام طور پر کشتیوں میں بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں بڑی بڑی موجوں اور طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے لوگ جب بھی سفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر کہ خدایا یہ ہمارا سفر خیریت سے گزرے، لیکن جب یہ لوگ خشکی پر خیریت سے آ جاتے ہیں تو خدا کو بھول جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ تو جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو ایک دم شرک کرنے لگتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65۔ تفسیر القرآن میں کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور کشتی گرداب میں پھنس جاتی ہے تو اس وقت کیسے بلک بلک کر پرخلوص دل سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہی ہمیں اس طوفان سے نجات دینے والا ہے۔ لیکن جب خدا ان کی حالت پر رحم کر کے انہیں صحیح و سلامت کنارے پر پہنچا دیتا ہے تو پھر ان کے سر بتوں کے سامنے جھکنے لگتے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں اور ہماری ساری نعمتوں سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ چند روزہ زندگی آرام سے گزارنے کے لیے ہمارے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، لیکن ایسا کرنے کے بعد کیا اپنی غلط کاریوں کی سزا سے بچ جائیں گے؟ ہم سب کی حالت ایسی ہے کہ جب ہم میں سے کسی پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو ہم گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری مشکل آسان کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اب ہم پر کرم فرما دے، آئندہ کوئی گناہ نہ کریں گے، ساری عمر تیری اطاعت و عبادت میں گزاریں گے۔ لیکن جب مشکل ٹل جاتی تو فوراً ہم اپنے منعم حقیقی کو فراموش کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے یہ مصیبت خدا کی طرف سے مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس طرح تم اپنے دوست یا عزیز کے لیے تحفہ ارسال کرتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی مصیبت کی صورت میں مومن کے لیے تحفہ بھیجتا ہے۔ ظاہر میں تو مصیبت بہت بڑی پریشانی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں انسان کے لیے بہت بڑے بڑے فائدے پوشیدہ ہیں۔ مصیبتی انسان کو خدا کے قریب کر دیتی ہے، اس میں التجا، دعا آوزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔